السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی جتنی بھی آیات سورۃ بقرہ کی گزری ہیں ان آیات میں بنی اسرائیل کی پر جو اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے، ان کے آباء و اجداد پر تاریخی احسانات وہ یاد دلائے گئے، اور انہوں نے ہر اللہ تعالیٰ کے احسان پر شکر کرنے کے بجائے ناشکری کی، تو جس کی وجہ سے ان پر عذاب بھی آئے، اور ان سے جو بھی عہد لیا گیا تو انہوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی بلکہ اس کو توڑا۔ اب ادھر یہ بیان اس رکوع میں یہ بیان کیا جانا ہے کہ بنی اسرائیل کو جو بنیادی احکامات ہیں، ہر نبی کو جو شریعت دی جاتی تھی اس میں جو سب سے پہلا جو ہر نبی کی دعوت تھی وہ توحید تھی، جو ہر نبی کو دی جاتی تھی توحید، اور وہ نبی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتا تھا۔ تو اب جو بنی اسرائیل کو بنیادی احکام مثلاً عبادات اور معاملات اس میں سارے آ جاتے ہیں، وہ ان سے لیا گیا وعدہ کہ آپ نے عبادات اللہ کے لیے کرنی ہے، جو معاملات ہیں جتنے بھی، تو وہ ان کی شریعت چونکہ الگ تھی تو وہ شریعت ان کی وہ تورات کی صورت میں تھی ان کے پاس، تو آپ نے جتنے بھی معاملات ہیں عبادات ہیں وہ آپ نے تورات کے مطابق کرنی ہیں۔ تو آگے کہا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، جب ہم نے لیا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے کہ تم نے نہیں عبادت کرنی مگر اللہ تعالیٰ کی، توحید کی جو سب سے پہلے دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب عبادت کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک عبادت ہوتی ہے بدنی، جو بدن سے کی جاتی ہے، مثلاً ہم نماز پڑھتی ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اور اسی طرح جیسے حج کیا جاتا ہے یہ بھی بدن سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ طواف وغیرہ اس میں سارا آ جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے عبادت کی مالی عبادت، جیسے صدقہ خیرات، یہ بھی عبادت میں شامل ہے، نظر ماننا، پھر نظر اس کو پوری کرنا، نظر و نیاز مثلاً وہ قربانی کی صورت میں وہ مال میں آ جاتی ہے، مالی عبادت میں۔ تیسری قسم ہے لسانی، جو لسانی عبادت یعنی زبان سے جو ہم کہتے ہیں، مثلاً اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا، استغفر اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانی، کوئی بھی آپ اس طرح کا ذکر کرتی ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، اس کو لسانی عبادت کہتے ہیں۔ چوتھی قسم عبادت کی وہ قلبی عبادت ہے، جو دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر دل میں آپ کے عقیدہ آپ کا ٹھیک ہے، اس میں خوف آ جاتا ہے، اس میں توکل بھی ہے کہ آپ اللہ پر توکل کرتی ہیں، اس میں امید بھی ہے کہ آپ کو امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ضرور جنت دیں گے، اللہ کے نبی ہماری ضرور سفارش کریں گے، یہ امید ہے۔ تو کسی پر بھروسہ رکھنا، یہ سب کہتے ہیں عبادت اللہ کے لیے ہیں، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا وہ شرک کا مرتکب ہوا۔ ان ساری عبادات میں بدنی عبادات، مالی عبادات، لسانی عبادات، قلبی عبادات، یہ ساری عبادت خالص اللہ کے لیے ہم نے کرنی ہے، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ ان سے کیا وعدہ لیا گیا کہ بنی اسرائیل سے کہ نہیں تم نے عبادت کرنی مگر اللہ تعالیٰ کی، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ احساناً نیکی کرنی ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس کا حکم دیا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا حکم دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اس کے بھی علاوہ بھی قرآن پاک کی کئی آیات میں جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت ہے، محبت کی ایک صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک طرح کا ایک بندے پر دوسرے بندے کا احسان بھی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت بھی ہے بندے کے ساتھ۔ وہ کس طرح کی محبت ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بچہ آتا ہے
تو اللہ نے ماں باپ کے دل میں اتنی محبت رکھ دی اس کی، اگر محبت نہ ہوتی تو وہ اس کو کیسے پالتی؟ یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ نے ماں باپ ماں کے دل میں، باپ کے دل میں محبت رکھی کہ وہ اس کو بڑے ناز و نخرت کے ساتھ اس کو پالتے ہیں، ان کے ہر اس کا جو بھی سارا سسٹم کرتے ہیں۔ تو بعد میں ذکر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ یہ ایک طرح کا اگر ہم سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، ایک معاشرہ بھی پرامن رہے گا، اور دوسرا کہ اللہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ کسی بھی مشکل میں پڑے، تو اللہ نے حکم دے دیا حقوق العباد کے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، پھر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ نا، کہ بندہ میرا کسی مشکل میں نہ پڑے۔ ایک معاشرہ پرامن رہے گا، اور دوسرا ایکسٹرا میں اللہ تعالیٰ نے ثواب بھی لکھ دیا کہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا اس کے لیے جنت ہے، پھر جو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی نہیں کرے گا اس کے لیے جنت ہے، پھر یتیم کسی جو کفالت کرے گا، مسکین کو دے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ یہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے کہ اللہ نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بہت زیادہ اس کی تائید کی ہے کہ حقوق العباد کے بندوں کے حقوق وہ آپ نے اچھے طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ اس میں سب سے افضل جو ہے عمل اور سب سے قریبی حقوق العباد میں جو رشتہ آتا ہے وہ ماں باپ کا ہے، کہ ماں باپ سے آپ نے بہت اچھے طریقے سے آپ نے ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ پھر پوچھا کون سا ہے؟ آپ نے کہا والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، کہ اتنا مقام ہے والدین کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے دعا بھی سکھا دی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے والدین کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تو اس طرح ان پر رحم فرما۔ تو ہمیشہ آپ یہ دعا والدین کے لیے کیا کرے، رب ارحمہما، اپنی جہاں آپ اللہ کا ذکر کرتی ہیں نا تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ضرور بولا کریں، والدین کے لیے دعا کیا کریں۔ جن کے والدین ابھی دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنائے، والدین کی قدر کریں، یہ بہت عظیم رشتہ ہے، ان کا نعم البدل نہیں ہے دنیا میں، اور نہ ان کی کوئی کمی پوری کر سکتا ہے، تو اس وجہ سے والدین کی قدر کر لیں۔ اگر والدین راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہیں، تو اپنے والدین کے سامنے کبھی بھی اونچی آواز سے بات نہ کریں، بڑے اچھے طریقے سے، اگر نیکیاں جنت کمانی ہے تو والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کے پاس، ان کی قدر کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین ہیں، بعد میں کہا قریبی رشتہ دار، ان کے ساتھ آپ نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ قریبی رشتہ دار ہیں مثلاً وہ آپ کے ساتھ برا بھی کرتے ہیں پھر بھی آپ ان کے ساتھ اچھا کریں، یہ ہے صلہ رحمی۔ کوئی غریب آپ کا ہے کوئی رشتہ دار تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے، زیادہ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ آگے کہا گیا والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ، یتیم کہتے ہیں جس کا والد بچپن میں فوت ہو جائے، اگر وہ ابھی بچہ بالغ نہیں نا ہے تو وہ پھر یتیم، اگر بالغ ہو جائے گا تو پھر وہ یتیم نہیں ہے، ان کے ساتھ اللہ کے نبی کا حدیث ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں ایسے ہوں گے برابر۔ مثلا اللہ کے نبی نے شہادت کی انگلی اور دوسری انگلی کا اشارہ دے کر ایسے کہا کہ اتنے قریب ہوں گے، اتنی اس کی فضیلت ہے یتیم کی کفالت کرنا۔ والمساکین، اور مساکین، یتیم اور مسکین میں فرق یہ ہے، یتیم وہ ہوتا ہے یتیم جس کے پاس مال بہت زیادہ کم ہوتا ہے، اور مسکین وہ اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال اس کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں اور مال کم ہوتا ہے، یتیم زیادہ جو اس کی حالت ابتر ہوتی ہے۔
اور مسکین کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں، وہ کمائی کرتا ہے لیکن اس کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں، جو اس کی آمدنی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ حسن سلوک، حسن سلوک سے مراد کیا ہے کہ اچھے اخلاق سے پیش آنا، وہ کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، معاف کرنا لوگوں کو، کہ کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کرے اس کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آئیں، معاف کر دیں اس کو اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو قسم کھا کر فرمایا ہے، اللہ کے نبی ویسے بھی فرما دیتے تو وہ سچ تھا، لیکن قسم کھا کے تائید کی ہے نا، کہ قسم کہا ہے کہ جو اللہ کے لیے معاف کرتا ہے کسی کو، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کرتے ہیں۔ تو لہٰذا لوگوں کو معاف کریں، اچھے سلوک سے پیش آئیں، پھر لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، اور احسن طریقے سے، بہت ہی اچھے طریقے سے۔ اللہ کے نبی کا اخلاق اتنا اچھا تھا، تو اگر ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والیاں ہیں تو پھر اس کے اللہ کے نبی کے اخلاق کو ہم نے اپنانا ہے نا، جس سے محبت کی جاتی ہے تو پھر اس کی عادات کو بھی فالو کیا جاتا ہے، کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت ہے تو اللہ کے نبی کا اخلاق کتنا اچھا تھا، ہم نے بھی اپنے اخلاق کو بہت اچھا بنانا ہے، کہ لوگ ہمارے سے متاثر ہو کر کہ مسلمان ہیں، یہ ان کا اخلاق اچھا ہے تو اسلام قبول کر لیں۔ تو اگر بنی اسرائیل کو یہ سارا ذکر کیا جا رہا ہے تو ہماری امت کو تو اس سے بڑھ کر احسن طریقے سے اچھی بات کا حکم دینا چاہیے نا۔ آگے سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنے بندوں کو، وَقُلِ عِبَادِی، کہہ دیجئے میرے بندوں کو، یقولوا للتی ہی احسن، کہ وہ ایسی بات کریں جو سب سے اچھی ہے، سب سے اچھے انداز میں ہے، کسی کو بری نہ لگے، اس انداز سے آپ نے کسی سے بات کرنی ہے۔ آگے کہا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو ادا کرنا ہے، نماز کو ادا کرنا ہے، قائم کرنا ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ پہلے حقوق العباد کی تاکید کی گئی، بعد میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم نے اس چیز کا اقرار کر لیا، تم سے یہ سارے وعدے لیے گئے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ثم تولیتم الا قلیلا، پھر تم سارے کے سارے پھر گئے مگر تھوڑے تم میں سے، اور تم منہ پھیرنے والے تھے۔ اب دیکھیں پیچھے بھی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک کا کس قدر یہ انصاف ہے، کہ بنی اسرائیل کے تھوڑے سے لوگ جو تھے وہ اللہ کے نبی سے پہلے اور اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اللہ کے نبی پر ایمان لائے، بالکل تھوڑے تھے، لیکن قرآن کا، اللہ تعالیٰ کا یہ حد درجے کا انصاف ہے کہ ان کی سارے اکثریت انہوں نے وعدہ خلاف کیا، تو ان کے وعدہ خلاف کرتے ہوئے اللہ یہ نہیں کہا کہ تم سب مجرم ہو، بلکہ کیا کہا، عہد پر قائم رہنے والوں کو، خواہ وہ تھوڑے ہی تھے، ان کو علیحدہ سے ذکر کیا، عہد توڑنے والوں سے علیحدہ سے ذکر کیا، کہ اللہ نے کہا اچھے بھی ہیں تم میں لوگ۔ آگے کہا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، یہ دو آیات، ان دونوں آیات کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے نا یہ وعدہ لیا تھا، کہ آپ 4 وعدے لیے تھے، کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالو گے اور ایک دوسرے کا خون بھی نہیں نکالو گے۔ کتنے آسن انداز سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم نہ بہانا دماءکم، اپنا خون، ولا تخرجون، اور نہ تم نکالنا انفسکم، اپنے نفسوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، کہ مراد اس سے یہ ہے، کہا ایسے کیا کہ تم اپنے آپ کو گھروں سے نہ نکالنا اور نہ اپنے آپ کو آپس میں خون بہانا، مراد اس سے یہ ہے کہ ایک دوسرے خون نہیں بہانا اور ایک دوسرے ان کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ کتنی آسان انداز سے کہ آپس میں، کیونکہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک جسم کی مانند ہے نا مسلمان، اور ان کا آپس خون بہانا دوسرے کا اپنا خون بہانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تمام مومن ایک جو ان کے نا ایک جسم کی طرح ہیں، اگر ایک جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پتہ سارا جسم وہ ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، تو
اسی طرح اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مسلمان کو اتنی تکلیف ہونی چاہیے، تو پھر ہم مسلمان ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان تم میں سے وہی ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اتنی اسلام نے ایک مسلمان کی عزت کی، اس کی جان کی حفاظت کی ہے کہ کہا گیا کہ تم اپنے نفسوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا اور آپس میں خون نہ بہانا۔ آپس میں کہہ کر اور اپنا کہہ کر دوسرا مراد لیا ہے۔ اور 4 وعدے ان سے کیا لیے گئے تھے؟ پہلا وعدہ ان سے یہ لیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، دوسرا ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا، تیسرا کہ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، کہ ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرنی گناہ کے کام میں۔ چوتھا وعدہ ان سے یہ لیا گیا تھا کہ قیدی کو فدیہ دے کر چھڑوا لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو نے 3 عہدوں کو تو نہ مانا جو تم نے اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدے لیے تھے۔ ایک دوسرے کا خون بھی تم بہاتے تھے، قتل و غارت بھی کرتے تھے، اور ان کو جلا وطن بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکالتے تھے، اور ان کی مدد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی، تو وہ بھی تم کرتے تھے۔ چوتھا جو وعدہ تھا کہ کوئی اگر بندہ ہے وہ تمہارا تم نے کافروں کا قیدی بنا کر تو لے آئے ہو، تو وہ تمہارے پاس آئے ہیں تو تم ان سے فدیہ لے کر تو ان کا بندہ چھوڑ سکتے ہو۔ تو صرف تم نے یہ مانا، چونکہ تمہارے پاس پیسے آ رہے تھے اس وجہ سے تمہارے یہ مفاد کا تھا، یہ تم نے مان لیا، اور جو تمہارے مفاد کے نہیں تھے اس کو تم نے نہیں مانا۔ اللہ کہہ رہے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو؟ جو تمہاری پسند کے اس کو مان لیتے ہو، وتکفرون ببعض، اور جو تمہاری پسند کا نہیں ہوتا اس کا انکار کر دیتے ہو۔ فما جزاء، پس کیا بدلہ ہے جو ایسا کرتا ہے تم میں سے، مگر اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے۔ کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی کیسے ہے؟ کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات اگر ہم اس کو فالو کریں گے، ان کو مانیں گے، تو دنیا میں جو معاشرہ ہے پرامن رہے گا۔ اگر جتنا ہم شریعت سے دور جائیں گے اتنا ہی معاشرے میں بگاڑ، بے سکونی، دلوں میں سکون نہیں آئے گا۔ جیسے اگر اللہ کی حدود کو نافذ کیا جائے، جیسے سعودیہ میں ہے کہ ادھر حدود نافذ ہوتی ہیں تو ادھر امن ہی امن ہے، ادھر پتہ ہے کسی نے اگر چوری کرنی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جانا ہے، تو ادھر کوئی چوری نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی کو اگر ادھر پتہ ہے کہ اگر قتل کیا جائے گا تو ادھر قتل ہی ہوگا، تو ادھر کبھی بھی کسی نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ اب مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی شریعت کے احکامات ہمیں بتائے ہیں اس میں ہمارے لیے ہی فائدہ ہے اگر ہم اس کو فالو کریں گے۔ جو جتنا ہم شریعت سے دور جائیں گے، آج کل کہا جاتا ہے کہ دلوں کو سکون نہیں ہے، دلوں کو، وہ اسی لیے ہے نا کہ ہم شریعت سے دور ہو گئے ہیں۔ شریعت کو مانیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئیں گے، حقوق اللہ، حقوق العباد سارے پورے کریں گے، دنیا میں بھی ہمارے لیے عزت ہی عزت ہے۔ جو ایسا کرے گا اپنے پسند مان لیا، اور جو نہیں دل کیا وہ نہ مانے گا، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہی رسوائی ہے۔ اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، وہ قیامت کے دن لٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ اللہ کو یہ بے خبر نہیں ہے اللہ ان کاموں سے جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہا دنیا میں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا کس لیے؟ جنت کمانے کے لیے۔ وہ دنیا میں آ کر دنیا کی رنگینیوں میں لگ گئے، آخرت کو بھول گئے۔ خریدنا تو آخرت کے گھر کو چاہیے تھا، انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کو خرید لیا۔ جو عارضی گھر تھا، ہمیشہ کا گھر تو وہ آخرت کا گھر ہے نا، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ کہیں گے قیامت والے دن ایسا عذاب ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ جہنمی پکاریں گے کہ اللہ ایک دن ہلکا ہی ہو جائے ان سے عذاب۔ اللہ کہیں گے فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے ایک دن ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا عذاب کو، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی کسی قسم کی مدد کی جائے گی۔ وہ کہیں کہ اللہ ہماری مدد کر دے، یا یہ پیسے لے لیں جیسے دنیا میں کام آتا ہے، رشوت، سفارش یا پیسہ، وہ کام نہیں آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔